ہر انسان سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اس میں کسی کا قرآن چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر صاحبان فکر بیٹھے ہوئے اس پر سوچے کلو من علیہ فان. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین بنائی اس طرح سے اللہ نے کہ ہر لمحے انسان فنا ہوا ہے نا. کوئی سانس لے رہا ہے، دن گزر رہا ہے، لمحہ گزر رہا ہے، تو فنا کی طرف جا رہا ہے نا. تو ہر انسان فنا کی طرف جا رہا ہے. تو اب ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ دنیا جو فنا کی دنیا، یہ دنیا جو مکر کی دنیا، یہ دنیا جو فریب کی دنیا، یہ دنیا جو خطرات کی دنیا ہے، یہ دنیا جو جھوٹ کی دنیا ہے، اس میں ہر انسان کو کتنا ملا؟ 60 سال بڑے نفسیات سے قریب ہو کر یہ جملہ کر رہا ہوں. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ ہے نا کروڑوں سال کی دنیا جو آئی ہے، اور معلوم کتنے عرصے رہے گی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہر انسان کو کتنا ملتا ہے؟ 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، اتنا ملتا ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان فنا کے گھاٹ چلا اتر جاتا ہے. تو یہ دنیا فنا کے گھاٹ اتر جانے کا نام ہے. اور فنا کے گھاٹ اترتے اترتے انسانی قافلے چلے، انسانی قافلے آئے اور پھر اس زمین میں پلٹ گئے. پھر عزیزوں ان قافلوں میں سے دوسرے قافلے پیدا ہوئے. پھر انہوں نے اس دنیا کی زیب و زینت میں اضافہ کیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ قافلے بھی زمین میں پلٹ گئے. تو یہ کاروبار صدیوں سے جاری ہے کہ انسان آتا ہے، کچھ عرصے رہتا ہے اور گزر جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا فقط پریشانیوں کی دنیا، فقط خطرات کی دنیا نہیں. اللہ نے دنیا میں مسارتیں بھی رکھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، زینتیں بھی ہیں، جمال بھی ہے، حسن بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خود قرآن میں کہتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے مالک کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، کائنات بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کی بہت سی چیزوں کو زینت بخشی ہے. ہم نے زمین کو ایسے نہیں بنایا، زمین میں ہم نے حسن دیا، زمین میں ہم نے بہت سی چیزوں کو زینت بخشی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیوں زینت دی؟ ہم نے تمہیں آسائشیں دی، ہم نے تمہیں زینتیں دی، ہم نے تمہیں جمال دیا تاکہ ہم انسان کا دنیا میں امتحان لیں. تو آیت نے بتا دیا کہ اللہ امتحان دے گا دولت دے کر. غور کریں، وقت کا میں میرے پاس ساتھ رہے. اللہ آپ سے بھی بول رہا ہوں، سامنے والے سے بول رہا ہوں، سر کوئی طاقت لگائے کریں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. سارے بشر پیچھے والے بیدار ہیں، اب اتنی بیدار آگے والی بھی رہے تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. خدا کہتا ہے ہم نے تمہیں آسائشیں دی، تمہیں قوتیں دی، تمہیں نعمتیں دی، تمہیں لباس دیا، تمہیں ہر چیز کی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر دیا ہے نا. تو اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں جو مل رہی ہیں، ہم تم بتلانا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ایھم احسن عملا. ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اسی لفظ کو اللہ نے ملتی جلتے لفظ کو سورہ ملک میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک. یہ آیت پڑھ کے گزرا ہوں اسی اچھے کے اندر، لیکن اب سر پیغام کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ اللہ ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے، کنٹرول رکھتا ہے. یہ اللہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. جس نے موت کو خلق کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو پیدا کیا. میں تو نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے میں نے حیات کو بھی پیدا کیا، میں نے موت کو پیدا کیا. اب بتا رہا ہے لیبلوکم ایھکم احسن عملا. تاکہ ہم بتلائیں، جملہ ظاہر نہیں ہوگا، تاکہ ہم بتلائیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. خدا کوئی جملہ بے مطلب استعمال نہیں کرتا. قرآن میں اگر کوئی لفظ استعمال ہو جائے تو اللہ اس لفظ کو پورے وزن کے ساتھ استعمال کرتا ہے. ہم نے تمہیں نعمتیں دی، طاقتیں دی، حسن دیا، جمال دیا، زینتیں دی، کیوں؟ تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں. تو امتحان ہوگا طاقتیں دے کر، امتحان ہوگا حسن دے کر، امتحان ہوگا کرسی دے کر، امتحان ہوگا اقتدار دے کر، امتحان ہوگا پیسہ دے کر کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. احسن کے معنی کوالٹی، اکثر کے معنی کوانٹٹی. یعنی قرآن نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی نگاہ قرآن میں اللہ نے کہا ایھکم احسن عملا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ یعنی خدا کی نگاہ عمل کی لمبائی پر نہیں، عمل کے معیار پر ہے. یہ جملہ پہنچا نہیں والوں بھائی. ایھکم احسن عملا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایھکم اکثر عملا. تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے پیسہ دیا، ہم نے طاقت دی، ہم نے تمہیں نعمتیں دی، ہم نے تمہیں کرسی دی، ہم نے اقتدار دیا، ہم نے نعمتیں دی تاکہ ہم بتائیں ایھکم اکثر عملا. کیونکہ تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے احسن عملا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم میں
مسلمانوں کے دانوں کی آوازیں نہیں آتی ہے, پیچھے والے جواب بھی دے رہے ہیں, وہاں پہ آتے ہیں. آپ لوگ تو شریک ہو جایا کریں گے, مل کے بولا کریں ذرا سارے یا علی. خدا مالک الملک ہے. میں بیان کو بہت مختصر کروں گا. خدا مالک الملک ہے, صاحب جبروت ہے, اس نے جنت بنائی ہے نا, وہ کریم ہے, اس کی شان کریمی ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک الرحمت ہے. اس نے خدا کو کرایا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں رحمان ہوں, میری رحمت ہے, وہ عین رحمت ہے نا. وہ کہتا ہے آؤ میرے فرمان پر عمل کرو اور جنت میں جاتے جاؤ, ٹھیک ہے نا. اب قرآن میں اللہ نے کہا توجہ کرے گا, کوئی جملہ اگر آ جائے تو میرا ساتھ دیے گا. لفظوں کو میں تلاش کر رہا ہوں, اگر لفظ آگے پیچھے ہو جائے آپ خود انہیں ٹھیک کر لیجیے گا, اور ٹھیک کر کے پرواز سی کا جملوں کو تاکہ قرآن کا پیغام مکمل ہو جائے. اور میں اجازت دے دوں اللہ کی شان کریمی دیکھیں. وہ کہتا ہے ان اللہ اشترا. آپ سے ہی بول رہا ہوں, سامنے والوں سے ہی بول رہا ہوں. بچوں کو چھوڑ دیں, جو بڑے بیٹھے ہوئے وہ اگر دل میں اتر رہی ہے بات تو میرا ہاں ہوں کر کے جواب دیا کرے, خاموش نہیں بیٹھے. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تجارت کر رہا ہے, اللہ تجارت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے مومنین سے ان کی جان خریدی, مال خریدا اور بدلے میں جنت دے دی. پہنچ جائے. ان اللہ اشترا, ان اللہ اشترا, اللہ مومنین سے مال خرید رہا ہے, اللہ نے ان کو جان خریدی ہے نا, بان لهم الجنہ, اور بدلے میں انہیں جنت دے دی. تو اللہ تجارت کر رہا ہے نا, تجارت اللہ کر رہا ہے. اچھا دیکھو یہ جو خریدنا اور بیچنا ہے نا, بڑا آسان ترجمہ کر رہا ہوں میں بھائی. اور شارع خریدنا اور بیچنا میری کافی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ معاہدے میں تراضی طرفین ہو, یعنی دونوں طرف راضی ہو. میں بار بار بول رہا ہوں, کبھی نہیں پڑھوں گا, یہ جملے کو ضائع نہ کریے گا. قرآن کا پیغام آپ سننے والوں کو عام کر رہا ہوں, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. قیمتی پیغام قیمتی سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. بس میرا ساتھ دیتے رہے, ذرا بھی ڈسٹربنس نہ ہونے پائے. جس منزل پر آپ ساتھ چل رہے ہیں آپ کے ذہن ان آیتوں کے ساتھ ہے. پھر کہہ رہا ہوں میں, معاہدہ جب ہوتا ہے تو اس میں ایک طرف نہیں, تراضی طرفین شرط ہے, یعنی طرفین دونوں طرف راضی ہو, ٹھیک ہے نا. اب ایک مثال دے دوں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنا مال بیچنے کا تیار نہ ہو اور آپ زبردستی خرید لیں. جملے کی گہرائی تک پہنچے, ایسا نہیں ہو سکتا. تراضی طرفین کا مطلب کیا ہے کہ طرفین راضی ہو, ٹھیک ہے نا. مجھے بھی احساس ہے کرنے کا, اگر آپ تھک نہیں رہے تو جملہ ضائع نہ کریے گا. تراضی طرفین شرط ہے کہ دونوں راضی ہو. کوئی اگر مال بیچنے میں تیار نہ ہو اور آپ زبردستی خرید لیں, ہے نا, یہ اصول نہیں ہے, یہ معاہدے کی شرط نہیں ہے. تو تراضی طرفین شرط ہے. اب کتنے اچھے ہیں صاحبان ایمان, ہے نا, جن کے مال کو, جن کی جان کو اللہ خرید رہا ہے. تو ہے نا کچھ صاحبان ایمان جو اپنی جان دینے میں تیار ہیں, اور بدلے میں کہتے ہیں پروردگار جنت لیں گے, بدلے میں کہتے ہیں پروردگار ہم تو جنت لیں گے. تو یہ صاحبان ایمان کی فضیلت ہے کہ وہ تیار ہے اپنی جان دینے پر, لیکن مالک بدلے میں جنت دیں گے. اللہ نے ان کی جان خریدی, بدلے میں جنت دے دی. اب ایک نبی کے بستر پر ہجرت میں سو رہا تھا. مومنین نے اپنی جان دی اور اس کی جنت دے دی, ٹھیک ہے نا. جان بیچی, جنت خرید لی, ایسا ہی ہوا ہے نا. تو اللہ تجارت کر رہا ہے. تو اب وہ جو محمد کے بستر پر سو کر اپنی جان بیچ رہا ہے, کیا اللہ بھی اسے بھی جنت دے دے؟ مومنین کو جنت دے چکا, کیا اسے بھی جنت دے دے؟ تو یہ وہ سونے والا وہ ہے جو کوفے کے منبر سے کہہ چکا تھا, ماں آبادوں کا تمام سے جنت ہے. پروردگار تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کر رہا, پروردگار تیرے جہنم کے خوف میں عبادت نہیں کر رہا. بل وجدتک اہل العبادہ, علی کا جملہ علی کے دل چاہنے والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میں نے جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کی, میں نے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی. بل وجدتک اہل العبادہ, میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو سر جھکایا. عبادت کا اہل پایا تو سر جھکایا. تو کہنا تو اب علی کو کیا ملے, علی کو کیا ملے؟ جنت تو مومنوں کو دے چکا ہے, علی کو جنت تو چاہیے نہیں, علی کو جنت تو چاہیے نہیں, ہے نا. تذکرہ دونوں چیزوں کا ہے, جو چیز بکی اس کا بھی تذکرہ, بدلے میں جو چیز ملی اس کا بھی تذکرہ. قرآن میں جو چیز بک رہی ہے اس کا بھی تذکرہ, اور بدلے میں جو چیز مل رہی ہے اس کا بھی تذکرہ, ٹھیک ہے نا. اب زیادہ وقت دوں گا سننے والوں کا, لیکن جو میں کہوں گا قرآن کے اسباب پہ دیکھو. قرآن کے پاس نہ وقت ہے, نہ ٹائم ہے, نہ جگہ ہے, نہ اسپیس ہے, 1,24,000 انبیاء ہیں,
لیکن صرف 2829 نبیوں کا نام لیا اللہ نے. خدا کے لیے کیا مشکل تھا 1.25 لاکھ نبیوں کے نام دے دینا کہ فلاں نبی فلاں نبی فلاں زمانہ فلاں زمانہ. تو قرآن کے پاس ٹائم نہیں ہے. قرآن کوئی ضروری بات نہیں کرتا. قرآن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سارے نبیوں کا نام لے. تو وہ قرآن جس کے پاس جگہ نہ ہو, جس کے پاس ٹائم نہ ہو, جس کے پاس وقت نہ ہو, وہ اگر بستر رسول پر نفس علی کے بکنے کا تذکرہ کرے. مجھے آواز نہیں آ رہی سامنے والوں کی. میں جملہ کہہ رہا ہوں علی والوں بس بھائی میری مجلس میں ہونے دیں. وہ قرآن جس کے پاس ٹائم نہ ہو, جس کے پاس جگہ نہ ہو, سلامت رہے, جس کے پاس اسپیس نہ ہو, وہ قرآن اگر بستر رسول پر نفس علی کے بکنے کا تذکرہ کرے تو واقعہ اہم ہے نا, واقعہ اہم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن جس چیز کا تذکرہ کرتے وہ اہم ہے. بیانامہ قرآن میں موجود ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں ایک ایسا ہے جس نے نفس کو بیچا, اللہ کی مرضی خریدی. تو علی والو, علی کا نفس ہے اللہ کے پاس اور اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس. اب جسے اللہ کو راضی کرنا ہو وہ علی کو راضی کرے, اور جو علی سے جھگڑا کرنا چاہے وہ خدا سے جا کے لڑے. آخری مرحلوں میں داخل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. آٹھویں کی مجلس ہے اور حضرت بھی بڑھ جاتی ہے, لیکن اب علی والوں کے زبان سے بار بار علی علی نکل رہا ہے. ابھی آپ نے نعرہ بھی سن لیا ہے نا, نعرہ تکبیر بھی ہے, نعرہ رسالت بھی ہے, نعرہ حیدری بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور تھکے کے جوڑ پر میں اسد چوہدری ممبر پہ بیٹھ کے جو مسجد حسین میں کہہ رہا ہوں کہ غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا علی کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا. جہاں جہاں سے علی کا ذکر سننے آیا ہوا مجمع, غیور باپ کا غیور بیٹا علی کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا, ہمیشہ فضائل علی کا پیچھا کرتے ہیں. مجھے بتاؤ علی والوں, سورہ حلقہ چاہ رہا تھا کہ میں علی کے گھر میں جاؤں, یہ علی کی تمنا تھی کہ حلقہ مجھے مل جائے. آیت ولایت چاہ رہی تھی کہ میں علی کے پاس جاؤں, یا علی تمنا کر رہے تھے کہ ولایت مجھے ملے. تو فیصلہ تو تاریخ نے کر دیا, اگر مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دینے علی ان کے گھر جائے تو علی کی تمنا حلقہ, اور اگر مسکین علی کے گھر پہ آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گزار رہے ہیں نا, مجھے برسوں ہو گئے اس نمبر پہ حاضری دیتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. جس بیداری سے آپ سوچتے رہے میں آپ سب کا واقع شکر گزار ہوں. بانیان مجلس کا بھی اللہ ان کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے. لیکن جملے میں آخری کر رہا ہوں, میرا ساتھ دیتے رہنا ہے, مجھے بھی احساس ہے موسم کا, ہے نا. لیکن جملہ ضائع نہ ہونے پائے, ایمان کی گرمی سے برابر ہو جائے. غیرت مند باپ کا بیٹا کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا. حالات نہیں چاہ رہا, علی نہیں چاہ رہے کہ حالات میرے گھر میں آئے, حالات کی تمنا ہے کہ علی کے گھر میں جائے. اسیر آ رہا ہے, مسکین آ رہا ہے, یتیم آ رہا ہے, ولایت چاہتی ہے کہ علی کے پاس جائے. علی کی تمنا نہیں ہے کہ ولایت مجھے ملے, اس لیے کہ اگر علی خود انگوٹھی دینے جائیں تو مان لو کہ علی کی تمنا ہے کہ ولایت ملے, اور اگر سائل مانگنے والا رکوع میں آ کر انگوٹھی لے لے تو
विलायत चाह रही है कि मैं अली के पास जाऊं। अब जुमला मुकम्मल हो गया कि गैरतमंद बाप का बेटा कभी फजाइल का पीछा नहीं करता। मुझे नहीं मालूम आप थक रहे हैं या जाग रहे हैं, अली कभी फजाइल का पीछा नहीं करता, हमेशा फजाइल अली का पीछा करते हैं। अब एक सवाल का जवाब दे दो, काबा चाह रहा था कि अली मेरे अंदर आए? मौला आबाद रखे हाथों को, मौला सलामत रखे हाथों को, जहाँ आवाज आ रही है। मैं खाने काबा चाह रहा था कि अली मेरे अंदर आए, या अली चाह रहे थे कि मैं खाने काबा के अंदर आऊं? तो गैरतमंद बाप का बेटा कभी फजाइल का पीछा नहीं करता, फजाइल अली के पीछे पीछे, हयात अली के पीछे, विलायत अली के पीछे। अब फैसला करो कि काबे की तमन्ना अली है या अली की तमन्ना काबा। तो अगर बिन्ते असद आम रास्ते से जाए तो अली की तमन्ना काबा, और अगर काबा खुद दरवाजा खोल दे क्या मिलकर सारे खुश हो रहे हैं आप अली के फजाइल पर। माफ करिए मुझे वक्त कम होता है ना, लेकिन बड़े खुश हो रहे हैं। मैं तो अली के सामने, चाहने वालों के सामने खुदूरत से बात होकर मेरे दिल में कोई तासुर नहीं है ना? मैं तो बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वालों को अली के फजाइल सुना रहा हूँ। और अब आखिर कलमात है, कल इंशाअल्लाह आखिर तक होगी, आखिर नबी मुहर्रम की, और आपसे इजाजत ले लूंगा कल इंशाअल्लाह। लेकिन आज ही जुमला मुकम्मल हो जाए तो मैं बयान को आगे ले जाऊँ। गैरतमंद बाप का बेटा कभी फजाइल का पीछा नहीं करता, हयात अली के पीछे, आए विलायत अली के पीछे, विलायत अली के पीछे। काबे की तमन्ना, मैं देख रहा हूँ में बता बैठा, काबे की तमन्ना है कि अली मेरे अंदर आए। अली की तमन्ना नहीं थी कि मैं काबे के अंदर आ जाऊं। और मैं आखिर फैसला करो और जमाने के सुनाओ, मुझे बताओ कि खैबर का आलम चाह रहा था कि अली के हाथ में आए, या अली चाह रहे थे कि खैबर का आलम मुझे मिले? तो फैसला तारीख ने कर दिया, अगर अली खुद चल के खैबर में जाए तो अली की तमन्ना आलम है, और अगर नादी अली पढ़ के बुलाया जाए सिमटे तो अली बन जाए और अंबिया के मसाइब सिमटे तो हुसैन बन जाए। ये शहजादा जिसकी आज की मजलिस है, हुसैन की मजलिस है, इसे नबी अपने कंधे पर उठाकर सहाबा किराम के मजमे में ले जाते थे, ये बताने के लिए कि ये मेरा नवासा सवाल दोष रसूल है, इसे आशूर के दिन जुलझना से किराना देना। मेरे बैठे हो उससे भी मजलिस है, मैं कैसे पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ? देखो प्यास भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, गर्मी है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें तुम्हारे हुसैन का एक जुमला सुना रहा हूँ। जब आखिरी रुखसत के वक्त हुसैन सज्जाद के पास आए तो जानते हो क्या कहा? आपके लिए पैगाम है हुसैन का, है ना? मेरे लिए पैगाम है हुसैन का। कहने सज्जाद इज़ा रजाता इलल मदीना फबल्लिग लिशियतिना सलाम। सज्जाद जब कैदे शाम से छुटकर मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम है। और आपने कुर्सी को कबूल फरमाया। ये मजलिस हुसैन के लिए है, और हुसैन की तमन्ना हुसैन की ज़बान पे आ गई। सुनोगे? कहेंगे सज्जाद मेरे शियों से ये भी कहना, शियाती महमा शरीफ तो अज़बा माइन फस्कुलूनी, ऐ मेरे शियों जब भी कभी ठंडा पानी पीना और हुसैन की प्यास को जरूर याद रखना। और समय तुम बेगरीबी और अगर किसी मुसाफिर के कत्ल की खबर तुम्हारे कानों में आ जाए तो पहले मुझ पर गिरना करना।
यौम आशूरा जमीन तंजुरूनी, अरे मेरे शियो काश तुम आशूर के दिन होते तो तुम देखते कैसा तस्वीर तिफलिन व अबवा यरहूनी, कि कैसे मैंने असगर को पेश किया और कैसे उधर से कीने को उठाया। खुदा के रोने में शर्म न करना, नबी बहुत की शब है। मेरा मौला अकेला हुआ। हुसैन के सवार होने की शान जानते हो? जब भी मेरा मौला जुलझना पर सवार होना चाहता था, इस शान से सवार होते थे कि अली अकबर लजामे फरस थामते थे, अबुल फजल अब्बास घोड़े की निगाह थामते थे, एक मरतबा मख्तर पे निगाह पड़ी